اس وقت احتشام الحق نے بھی ہمیں جوائن کر لیا. احتشام صاحب, اس وقت اہم اپڈیٹ تو سامنے آ گئی ہے, لیکن ابھی ہم جو صورتحال دیکھ رہے ہیں, عمر ایوب کو 9 مئی میں بھی ہم سب جانتے ہیں کہ وہ نامزد ہیں 9 مئی کے مقدمات میں, لیکن اب پی ٹی آئی نے وزارت عظمیٰ کے لیے بھی انہیں نامزد کر دیا ہے. کیا کہیں گے؟ دیکھیں, یہ تو ہے, عمر ایوب بھی 9 مئی میں, اور گنڈا پور صاحب جن کو سی ایم کے پی کے لیے نامزد کیا گیا وہ بھی 9 مئی میں ہیں, اور ان کے خلاف تو کیسز اب پھر تیزی سے چلنا شروع ہو گئے ہیں. کل اور آج 2 دنوں میں بہت ڈیولپمنٹ ہوئی ہیں اس حوالے سے. لیکن بات یہ کہ یہ اسد کیسر کی اس وقت جو ہے نا یہ بات کرنا کہ جی مجھے ٹاسک دیا گیا ہے, اسائنمنٹ دی گئی ہے کہ میں رابطہ کروں جو اے این پی سے, جے یو آئی سے, جے ڈبلیو پی سے, قوم پرست پارٹیوں سے, اسلامک پارٹیوں سے, یہ ایک میسیجنگ ہے. یہ ایک طرف تو جو ہے نا یہ اسٹیبلشمنٹ کو یہ بتا رہے ہیں کہ جی ٹھیک ہے ہمارا تو رویہ وہی ہوگا جو کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تحریک چلائیں گے. اور اس سے پہلے آپ دیکھ لیں کہ باقی لوگ بھی یہی کہہ رہے ہیں. آج 2 دن سے آپ کی نیشنل ہائی وے بند ہے, وہاں پہ بلوچستان کی سیاسی پارٹیاں احتجاج کر رہی ہیں. اختر مینگ کا لچک گئی, وہ کہتے ہیں کہ جی ہم تحریک چلائیں گے, اور انہوں نے بھی کہہ دیا, مولانا فضل الرحمان نے ان کو ریچ آؤٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, وہ کہتے بھی نہیں ہم اب پارلیمنٹ میں نہیں بیٹھیں گے, ہم باہر دھماکہ کریں گے. تو دیکھیں صورتحال تو بڑی سیریس ہوتی چلی جا رہی ہے. سوال اس وقت یہ ہے کہ جی کس طریقے سے حکومت جو ہے یا ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے اس سارے معاملے کو کسی طریقے سے کم کرتی ہے, اس سچویشن کو گرم جو ہو رہی ہے نیچے لانے کی کیا کوشش کرتی ہے. لیکن اب تو یہ کہ حکومت سازی کا مرحلہ بھی پورا نہیں ہو رہا, وہاں پہ بھی ابھی دیکھ لیں اس ٹائم بٹ چل رہی ہیں, کون آئے گا کون نہیں آئے گا. پیپلز پارٹی اپنے کارڈ کھیل رہی ہے, سارا کا سارا ملبہ جو ہے نا وہ آ رہا ہے PMLN پہ, اور ایک طرف ان پہ کہا جا رہا ہے کہ جی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے آپ نے دھاندلی کی ہے, دوسرا ان کو کارنر کرنے کے لیے, امبیرس کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ آپ حکومت سازی کریں, ہم تو آپ کے ساتھ نہیں جائیں گے. تو میرا خیال ہے بڑی مشکل سچویشن ہے. آج کی یہ کال دینے کا تو بڑا واضح مطلب ہے کہ بانی PTI ٹکراؤ تصادم کی پالیسی پہ جانا چاہتے ہیں. وہ ایک پوسچرنگ, وہ جس بات کو لے کے آگے جانا چاہتے ہیں کہ شارٹ آف دیٹ کہ جی آپ میری بات مانیں, ہماری مرضی کا PM ہو, ہماری مرضی کا اپنا سارا سیٹ اپ بنے, اور پھر ساتھ ساتھ انڈائریکٹلی یہ بھی ہے کہ جی مجھے نکالیں. ویسے تو لوگ جاتے ہیں جو مل کے آتے ہیں وہ ٹرائنگ ٹو پٹ اپ اے بریو فیس بائی سیئنگ کہ جی نہیں میں تو 100 سال بھی رہ سکتا ہوں, لیکن جیل ہے جیسے بھی ہے, صورتحال اتنی بھی آسان نہیں ہے. لیکن اس اسٹیج پہ ڈیفینیٹلی ہونا ہی چاہیے تھا کہ یہ کوئی اس طریقے کا کوئی کام کرتے کہ یہ کوئی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مفاہمت کی پالیسی بنانے کے لیے کوئی طریقہ کار ایسا اڈاپٹ کرتے کہ کوئی میسیجنگ ہوتی. پہلا یہ ہوتا کہ جی KP میں جس بندے کو نامزد کیا وہ نہ کرتے, وہ ایسا بندہ معتدل آدمی اس کو لے کے آتے جس سے ایک میسج جاتا سیاسی جماعتوں میں بھی, اسٹیبلشمنٹ میں, کہ شاید اب یہ ٹکراؤ کی پالیسی سے باز آنے کے لیے تیار ہے. لیکن آج کی پریس کانفرنس کے بعد جس طریقے سے اسد کیسر نے باتیں کی ہیں, گنڈا پور کی تعیناتی کی بات جو نامزد کیا گیا CM KP کے لیے, یہ تو لگ رہا ہے کہ جی اپنا PTI بالکل اس وقت مزید لڑائی کے لیے تیار ہے. اور یہ جو بات ہو رہی ہے ابھی آپ دیکھتے ہیں وہ مروت صاحب کیا کہہ رہے ہیں. مروت صاحب جو ان کے وکیل ہیں وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ بات کرتے ہیں کہ جی ہم 9 مئی, اس نے کہا 12-9 مئی بھی کرنے پڑے تو ہم تیار ہیں. مطلب اس طرح کی انہوں نے آن ریکارڈ گفتگو کی ہے. تو یہ تو بڑا لگ رہا ہے کہ جی شاید یہ اس حوالے سے کوئی اپنا خاموش رویہ یا باقی سیاسی جماعتوں کے ساتھ مل کے بیٹھنے والی بات, کوئی معاملے کو حل کرنے والی بات تو دور دور تک نظر نہیں آ رہی. ابھی پارلیمنٹ کے اندر جانے کے لیے آپ دیکھیں جماعت اسلامی کے ساتھ معاملہ بریک اپ ہو گیا, کیونکہ جماعت کی دونوں سیٹیں جو ہے نا وہ کوئی اور کلیمنٹ آ گیا وہاں پہ. اور ویسے بھی لیاقت بلوچ نے کہہ دیا کہ جی آپ تو صرف ایک حد تک چاہ رہے, صوبے کی حد تک تو ہم تو چاہ رہے تھے کہ جی آپ سارے پورے پاکستان میں آپ کے ساتھ تعاون ہو, تو وہ بھی ختم ہو گیا. وحدت المسلمین والا معاملہ بھی جو ہے وہ اب نہیں لگ رہا کہ چل پائے گا. اب یہ ہے کہ کیا انڈیپینڈنٹ کے گروپ بنا پائیں گے. مجھے یاد ہے 85 کی اسمبلی میں یہی ہوا تھا. 1985 میں جب جنیجو صاحب آ گئے, سارے آپ کو یاد ہے غیر جماعتی وہ پارلیمنٹ آئی تھی تو ایک انڈیپینڈنٹ پارلیمانی گروپ بنا تھا, جنیجو صاحب نے لیڈ کیا تھا. اس کے بعد وہ انڈیپینڈنٹ سے دوبارہ بن گیا تھا, اپوزیشن کا پارلیمانی گروپ بن گیا تھا. تو اب اس لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ اب ایک بڑی ان کے لیے مشکل ہے کہ وہ پارلیمنٹ میں اتنے لوگ تو ہمارے 93 آ گئے ہیں. ویسے تو وہ ایک گور خان صاحب کلیم کرتے ہیں 154 ہمارے بندے ہیں. ویسے حکومت لینے کے لیے تو بندوں کی زیادہ ضرورت ہے. ادھر سے اپنی PMLN کہہ رہی ہے کہ 187 ہمارے بندے ہو گئے ہیں, لیکن یہ آپ کو مجھے دکھانے کے لیے زیادہ ہے. ابھی بھی جوڑ توڑ چل رہا ہے, اور PTI کے اندر آپ دیکھ لیں 3 بندے کل پھر ان کے ٹوٹ کے چلے گئے ہیں. تو اب لگ نہیں رہا کہ ان کے لیے آسانی ہے. وہ 2-3 دن کا مرحلہ تو گزر گیا کہ جس طریقے سے ترجیح بنیادوں پہ جو نام دیے جاتے تھے کہ جی آپ نے سیاسی اپنا سینٹ میں
ممبرس کے لیے جو آپ نے مخصوص نشستوں کے لیے کرنا تھا خواتین کو پلس تو 10 نشستیں اقلیتوں والی تھی، اس پہ تو لگتا ہے اس دور سے نکل گئے ہیں. اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی اب سارا سین بنے گا سپریم کورٹ پہ، کیونکہ ایک تو نقطہ نظر ہے الیکشن کمیشن کا جس کو انڈورس کیا تھا سپریم کورٹ نے کہ جی آپ اپنے بندے کے نشان پہ نہیں لڑے، لہذا آپ کی وہ حیثیت نہیں ہے جس طرح ایک باقاعدہ کسی پارلیمانی پارٹی کی ہوتی ہے. اور دوسری طرف پی ٹی آئی کا اپنا نقطہ نظر ہے. اب لگتا ہے کہ 29 تاریخ سے پہلے اچھا احتشام صاحب، جیسے آپ نے پی ٹی آئی کے یقینی طور پہ نقطہ نظر کی بات کی، تو جس طرح سے پی ٹی آئی انتشار کی احتجاج کی سیاست کر رہی ہے وہ سب کے سامنے، لیکن ماضی میں بھی دیکھیں نا، ابھی تو یہ وزارت عظمیٰ کے لیے انہوں نے عمر ایوب کا نام نامزد کر دیا ہے، ساری چیزیں، لیکن ماضی میں دیکھیں پی ٹی آئی کی کیا چوائسز رہی ہیں. ابھی دیکھیں آپ کے بزدار کو انہوں نے کمزور امیدوار نامزد کیا، محمود خان کی بات ہو وہ ان کو انہوں نے کمزور امیدوار نامزد کیا، تو اس وقت بھی کمپیٹنس کی بھی بات تھی، اور اب تو 9 مئی کے واقعات بھی ہم سب کے سامنے. دیکھیں وہ ڈیزاسٹر تو وہ کر چکے ہیں. پہلے محمود خان کا جو کے پی میں چیف منسٹر بنایا اور عثمان گزار کو انہوں نے پنجاب میں بنایا، وہ تو ایک جس کو کہتے ہیں کہ بہت بڑی حقیقت ہے جس کا شاید انہیں بہت زیادہ خمیازہ بھی بھگتنا پڑا. لیکن بات وہی ہے کہ کہا یہ جاتا ہے کہ باقی پارٹیوں کی طرح پی ٹی آئی کے رہنما بانی میں ہی سمجھتے تھے کہ کمزور آدمی کو لگانے کے بعد معاملات ٹھیک ہو جاتے ہیں. جس کی پولیٹیکل حیثیت نہیں ہے اس کو بڑا عہدہ دے دیں، وہ بس ہر وقت سر کرے گا، نیچے کام کروانے والے یا ان کی بیگم صاحبہ اپنے طور پہ کرتی رہیں گی. لیکن ایک مجھے تھوڑی سی سلور لائننگ لگ رہی ہے. دیکھیں باوجود اس بات کے کہ 9 مئی میں عمر ایوب انوالو ہے، لیکن عمر ایوب کا آپ دیکھیں ماضی دیکھ لیں، وہ پہلی مرتبہ کسی پارٹی میں ٹک کے تو انہوں نے اتنی مار بھی کھائی ہے اور وہ جیلیں بھی برداشت کرنے، ورنہ ماضی دیکھ لیں کبھی بھی نہیں اس طرح ہوا. اور تو پارٹیاں وہ بدلتے رہے، کبھی ایک پارٹی میں کبھی دوسری پارٹی میں رہے ہیں. لہذا یہ بنیادی طور پہ ایک ماڈریٹ ہے. ان باقیوں کی نسبت میرا خیال ہے ان کو ریچ آؤٹ کرنے میں آسانی ہو سکتی ہے. تو ہو سکتا ہے کہ کسی اسٹیج کے اوپر وہ جا کے ان کو بھی نظر آئے کہ بھی سیاست تصادم اور ٹکراؤ سے نہیں چلتی، آپ کو کہیں نہ کہیں مفاہمت کرنی پڑتی ہے. یہ علیحدہ بات ہے کہ مزاحمت سے مفاہمت نکلے گی، لیکن یہ فارمولہ ہر وقت نہیں چل رہا ہوتا. لہٰذا کہیں نہ کہیں آپ کو اسٹیپ بیک کرنا پڑتا ہے، اپنے جو پتے ہیں ان کو ڈھنگ طریقے سے کھیلنا ہوتا ہے. اس سارے کانٹیسٹ میں مجھے لگتا ہے کہ اب دیکھیں ان میں تو اور بھی سخت لوگ تھے جو آ سکتے تھے، جو ان کی جگہ عمر ایوب کی طرح جو رویہ سخت رکھ سکتے تھے، جیسے اب گنڈا پور کو رکھا یا مروت کو لے کے آ جائیں. اسی طرح سے کچھ اور لوگ ہیں وہ اگر اس طرح کے آ جائیں جو ہارڈ لائنر ہیں، جو کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے جلسے جلوس ٹکراؤ تصادم کنفرنٹیشن کی سیاست کرنی ہے، تو وہ ایک اور میسج آتا ہے. تو ان سے تو یہ ہے کہ ان کے آنے کے بعد شاید صورتحال تھوڑی سی بہتر ہو، لیکن سوال وہی ہے کہ جب تک حکومت سازی نہیں ہوتی ان کا فیوچر کا پتہ نہیں چل جاتا کہ یہ کہاں کھڑے ہیں. دیکھیں یہ پی ٹی آئی ایک بینڈ پارٹی تو نہیں ہے، یہ کوئی جس کو بین نہیں کیا گیا، یہ پارٹی تو ایگزسٹ کرتی ہے. لیکن یہاں پہ اب ان کا مسئلہ ہے کہ ان کو بلے کا نشان نہیں ملا. اب یہ مارے پھر رہے ہیں کہ کسی اور کے نشان پہ جا کے اپنا پارلیمانی گروپ بنائے، وہاں پہ بھی ان کے لیے مشکلات ہے. دوسری طرف جو یہ اس وقت آپ کو نظر آ رہی ہے بڑھتی ہوئی انسٹیبلٹی، جو ہم آپ اور میں روزانہ روتے ہیں کہ استحکام آ جائے ملک پہ، غیر یقینی کی صورتحال ہو، ملک نئے ڈگر پہ چلے، وہ لگ نہیں رہا. اسٹاک مارکیٹ کبھی اوپر جاتی کبھی نیچے جاتی ہے. آئی ایم ایف کے معاملات ابھی بڑے خراب ہیں. ابھی تک آپ دیکھتے 23 پروگرام کے لیے شہباز شریف نے کہہ دیا ہم جائیں گے، $27 بلین ہمیں موجودہ مالی سال میں چاہیے قرضے اتارنے کے لیے. تو آئی ایم ایف کے علاوہ کچھ چارہ نہیں ہے. اور ساری دنیا دیکھ رہی ہے کہ پاکستان کو جب وہ کہتے ہیں کلین بل آف ہیلتھ ٹو دا اکانومی آئی ایم ایف نہیں دے گا تو انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشن، ورلڈ بینک، ایشین ڈیولپمنٹ بینک، اسی طرح سے باقی جو بڑے بڑے ادارے ہیں وہ آگے نہیں آئیں گے پاکستان کی مدد کے لیے. نہ ہی انویسٹرز آئے گا پاکستان میں، نہ ہی بائیلیٹرل کریڈیٹر پاکستان میں آئیں گے. یہ 100 بلین کی جو اناؤنسمنٹ تو ایس آئی ایف سی کی ہو چکی ہے، جس میں سعودی عرب، چائنا، یو اے ای، قطر آنا چاہتے ہیں، لیکن وہ بھی دیکھ رہے ہیں اور بڑے واضح طور پہ دیکھ رہے ہیں. اور ان کا بھی نقطہ نظر بانی پی ٹی آئی کے بارے میں بھی ان کی ریزرویشن ہے. جس طریقے سے وہ ڈائریکٹ ان کے بارے میں باتیں کرتے ہیں. سی پیک رکا رہا 1.5 سال پی ٹی آئی کے زمانے میں، تو چائنیز بھی بڑا اسٹرانگلی سوچتے ہیں کہ یہ معاملہ ان کے آنے کے بعد اور صورتحال خراب ہوگی کہ دوبارہ پی ٹی آئی آتی ہے. لیکن سوال یہ نہیں ہے، سوال یہ ہے کہ میتھڈ ٹو دا میڈنس ہے کہ نہیں ہے. ہمارے ادارے ہوں، ہماری سیاسی جماعتیں ہوں، ہماری جوڈیشری ہو، ہمارے بیوروکریسی، سول سوسائٹی، میڈیا، تو اس سارے روزانہ ایک بات کرتے ہیں کہ نہیں جی حالات ٹھیک ہونے چاہیے. لیکن معذرت کے ساتھ مجھے لگتا ہے کہیں نہ کہیں کوئی جس کو کہنا چاہیے کہ آپ کے دل میں واقعی کوئی نرم گوشہ ملک کی سیاست کے لیے، ملک بہتر کرنے کے لیے ہے، تو آپ اپنی ذاتی مفاد والی سیاست سے کیوں نہیں نکلتے. یہی وجہ ہے کہ پی ٹی آئی بانی وہ بھی یہی سمجھ رہے ہیں
باقی سیاسی جماعتیں بھی یہی سمجھ لی ہیں کہ میکسیمم کنسیشن لے لی جائے حکومت میں آ کے. اب پیپلز پارٹی کیا کہہ رہی ہے؟ وہ دیکھیں وہ کہتی ہے کہ جی ہم نا آ جائیں گے, ہمیں سارے آپ عہدے دیں, صدر کا عہدہ دیں, اسپیکر کا دیں, چیئرمین شپ کا دیں. اچھا احتشام صاحب, یہ پیپلز پارٹی کی بات کر رہے ہیں آپ, تو اسد قیصر نے ابھی اس بات کا اشارہ بھی دیا ہے کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ مل بیٹھ کر بات کرنے کی, معاملات کو آگے بڑھانے کی کوشش. تو واقعتاً یہ کتنا ریئلسٹک یہ اپروچ لگ رہی ہے, کتنا ممکن ہے؟ دیکھیں کل سے تو اسلام آباد میں یہی بات ہو رہی تھی کہ جب مروت صاحب نے کہہ دیا تھا کہ جی مجھے بانی پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ جی آپ میری بات ہماری ہو گئی ہے ان کے ساتھ, پیپلز پارٹی کے ساتھ, اور انہوں نے کوٹ کیا تھا آصف زرداری صاحب کو کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے لیے آپشن جو ہے نا وہ نون سے بہتر پی ٹی آئی کا ہے. پھر آپ نے دیکھا وہ جو کنڈی صاحب ہیں, فیصل کنڈی پیپلز پارٹی کے, انہوں نے اس کو کنٹرڈکٹ کیا کہ نہیں یہ تو ذہنی طور پہ استحکام والا آدمی نہیں ہے, لہذا اس کی بات پہ یقین نہیں کیا جا سکتا مروت کی بات پہ. تو بہرحال یہ اس حوالے سے تو جس کو کہنا چاہیے پوسٹنگ تو کی ہے, اور جو دو آپ پیپلز پارٹی کے اندر دو نقطہ نظر ہم نے دیکھے 2 دن میں بدلے. بلاول بھٹو زرداری صاحب بڑے سخت لہجے میں بات کرتے تھے کہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ ہم نے پی ایم ایل این کے ساتھ بیٹھنا ہے, اور پھر آپ نے دیکھا جو اقتدار کے گھر جو میٹنگ ہوتی ہے اس میں بڑا واضح طور پہ زرداری صاحب یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ جی ہمیں ملک مشکل حالات سے نکلنے کے لیے سب کو مل کے بیٹھنا ہوگا, اور ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم ایک مل کے حکومت بنائیں گے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.